بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کا لقب ام المساکین ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام خزیمہ جبکہ والدہ کا نام ہند ہے۔ نسب نامہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کا شجرہ نسب قدری سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد المناف بن بلال بن عامر بن سستا بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منور بن اکرمہ بن حسا بن خنیس بن الیان۔ ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کا تعلق بنو عامر کی ایک شاخ قبیلہ بنو بلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ماد بن عدنان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کا سلسلہ نسب قدری سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ہند بنت عوف بن حارث بن حماتہ الخمیر۔ ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ اپنی والدہ ہند بنت عوف کی جانب سے ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہیں۔ لقب کی وجہ تسمیہ، مورخین لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ بہت زیادہ دریا دل اور غربا کا خیال رکھنے والی، سخی اور مساکین کے خبرگیری کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ جاہلیت سے ان اوصاف سے متصف تھیں، اور بھوکھوں کو کھانا کھلانا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شغل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ جاہلیت سے ہی ام المساکین کے لقب سے مشہور ہوئیں، یعنی مساکین کی ماں۔ ولادت باصحابت ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ اعلان نبوت سے 14 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جد چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلہ کو مکہ مکرمہ میں نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پہلا نکاح حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کا پہلا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھو زاد بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جحش سے ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جحش نے غزوہ احد میں شمولیت اختیار کی اور گاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ میرا مقابلہ کسی ایسے بہادر سے کرنا جس سے مقابلہ کرتے ہوئے میں تیری رغم میں جام شہادت نوش فرماؤں، اور وہ میرے خون، کان اور ناک کاٹ ڈالے، تاکہ جب میں تجھ سے ملوں اور تو پوچھے اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے خون، ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تو میں عرض کروں اے اللہ یہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کٹے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جحش کی دعا قبول ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب سے شہادت کی بشارت دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا، اللہ عز و جل کی قسم میں اس وقت تک دشمن کا مقابلہ کروں گا جب تک وہ مجھے قتل کر کے میری لاش نہ مسل دے۔ پھر غزوہ احد میں جنگ کا بازار گرم ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جحش بہادری کے جوہر دکھانا شروع کیے، اور لڑتے لڑتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شاخ دی اور فرمایا تم اس سے لڑو۔ راوی کہتے ہیں کہ شاخ نے تلوار کا کام دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ، ناک اور کان کاٹ دیے گئے، اور پھر انہیں دھاگے میں پرو دیا گیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے کی آرزو پوری ہوئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل اپنے چچا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں۔ ابن قلبی کا قول ہے ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا، اور طفیل بن حارث نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی تھی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ان کے بھائی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث سے ہوا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث نے غزوہ بدر میں حصہ لیا اور شدید زخمی ہوئے، مگر زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کفار کا دلیری سے مقابلہ کیا، اور جب زخم گہرے ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث نے اپنا سر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران پر رکھا، اور پھر جب معرکہ بدر ختم ہوا تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम से निकाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्ते खुज़ैमा अपने शोहर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन जैश की शहादत के बाद 10 माह तक बेवा रही और फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जानिब निकाह का पैगाम भेजा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाबन अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे मामले में खुद मुख्तार हैं। चुनांचे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान अल मुबारक 3 हिजरी में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया और हक महर 12.5 उकिया चांदी मुकर्रर किया। विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्ते खुज़ैमा करीबन 8 माह तक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में रहीं और ऐन जवानी में 4 हिजरी में इस जहान फ़ानी से कूच फरमा गईं। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का साथ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई मुख्तसर था। यही वजह है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात वाक़यात के बारे में कुछ मालूमात नहीं मिलती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्ते खुज़ैमा की बवक्त विसाल उम्र 30 बरस थी, जबकि एक रवायत के मुताबिक 32 बरस थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और जन्नतुल बकी में मदफून किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद दूसरी और आखिरी ज़ौजा हैं जिन्होंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हरी ज़िंदगी में विसाल फरमाया।